محمد بن سلمان کا فاکس نیوز کے اوپر انٹرویو ہوا. وہاں پہ محمد بن سلمان نے بہت ساری باتیں کی، لیکن جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تھے انہوں نے صرف ایک لائن لی جو سب سے پہلے محمد بن سلمان نے بولی. انہوں نے یہ چیز کہی کہ ہمارا جو تعلقات ہیں وہ دھیرے دھیرے اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن وہ صرف ایک شرط کے اوپر کہ اگر وہ فلسطینیوں کو حق دیتے ہیں. اسی چیز کو رکھ کے یہ جو قطر کا میڈیا ہے، جو خاص کر قطر کی طرف سے تو خیر سعودی عرب کے لیے کبھی خیر نہیں آئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قطر کا ایک میڈیا ہے، قطر سے جو ہوتا ہے، اس نے وہاں پہ تو بہت زیادہ محمد بن سلمان کے اس ورڈ کو توڑ پھوڑ کے پیش کیا گیا. وہیں پہ انہوں نے یہ بھی اس میڈیا جو قطر کا میڈیا اس نے کہا کہ جو محمد بن سلمان نے کہا ہم دھیرے دھیرے ہمارے تعلقات جو اسرائیل کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں. محمد بن سلمان کی سٹیٹمنٹ بالکل محمد بن سلمان نے یہ چیز بولی ہے، لیکن اس کے بعد جو کہا ہے وہ انہوں نے اس پہ ایڈ نہیں کیا. اس کے بعد محمد بن سلمان نے صاف صاف کہا ہے کہ ہم بھی یہ چیز چاہتے ہیں کہ فلسطینی جو ہیں وہ بہتر زندگی گزاریں اور اچھی زندگی گزاریں. اس لیے جب تک فلسطینیوں کو الگ اسٹیٹ نہیں دی جاتی، ان کو حق نہیں ملتا، تب تک ہمارے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہوں گے. یہ محمد بن سلمان نے کہا. لیکن قطری میڈیا جو ہے، یہ قطر کا یہ نیوز چینل ہے، قطر کا یہ براڈ کاسٹنگ نیوز چینل ہے، اس پہ انہوں نے الگ ہی پروپیگنڈا چلایا. اس نے ایک جو ورڈ لیا جو محمد بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہو رہے ہیں، تو اس میں تعلقات میں برائی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں یہودیوں کے ساتھ تعلقات نہیں تھے کیا؟ ان کے ساتھ تجارت نہیں تھی؟ یہاں پہ صرف مسئلہ فلسطین پہ بات اٹکی ہوئی ہے. جو محمد بن سلمان نے بات نہیں کہی وہ وہاں پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ محمد بن سلمان کے انٹرویو کو توڑ موڑ کر یہ پیش کر رہے ہیں. یہ قطر کا میڈیا جو ہے، یہ دیکھیں جی، یہ والا اس نے یہ ٹائٹل دیکھیں کیا ڈالا ہوا ہے. عربی میں آپ انگلش میں پڑھیں، اس نے بالکل یہ ٹائٹل ایک دم جو دو الفاظ کے بعد جو ورڈ کے بعد جو محمد بن سلمان نے کہا وہ بالکل انہوں نے ایڈ نہیں کیا. دو ورڈ سے پہلے جو انہوں نے ایڈ کیا کہ ہمارے تعلقات جو ہیں اسرائیل کے ساتھ کلوز ہو رہے ہیں، یہ ایڈ کر کے تاکہ لوگ اب کہیں گے یہ پھر اب یہ جو چھوٹی چھوٹی کلپیں ہیں نا محمد بن سلمان کی، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ دھیرے دھیرے کلوز ہو رہے ہیں، یہ ساری کلپیں جو ہیں پھر لوگوں کو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ ڈالیں گے، پھر لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. اور یہ سارے کم کر کے اس کے بعد یہ پھر بولیں گے نہیں جی ہم یہ دیکھیں جی محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمارے اسرائیل سے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں. پھر آگے لوگ کمنٹ کریں گے یہ غدار ہیں، قوم کے آل سعود یہ کچھ بکواس کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر آپ محمد بن سلمان کا انگلش میں انٹرویو ہوا ہے، اگر بھی آپ کو نہیں سمجھا رہی انگلش میں ہوا، اگر وہ آپ پورا انٹرویو سنیں گے، اس میں انہوں نے بالکل کہا ہے کہ ہمارے تعلقات کلوز ہو رہے ہیں، لیکن ایک شرط کے اوپر، اگر جو امریکہ سے ہم نے کہا ہے کہ اگر وہ یہ فلسطین کو الگ اسٹیٹ دیتے ہیں، اگر ان کا حق دیتے ہیں تو ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں گے. لیکن اخوانیوں اور رافضیوں کا الگ ہی چل رہا ہے، اور ہمارے ہندوستان پاکستان کے تو ہیں ہی جائل، انہوں نے وہ چیزیں لینی ہیں، آگے ڈالنی ہے کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. محمد بن سلمان نے کہا ہمارے کلوز ہو رہے ہیں، لیکن ایک ہی شرط پہ. آج بھی ایک صرف سعودی عربی ہی ہے جو آج بھی ایک بات پہ اٹکا ہوا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو حق نہیں ملتا ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر نہیں ہوں گے. باقی ترکی ہو گیا، قطر ہو گیا، ان کے تو تعلقات بہتر ہیں، لیکن اس کے بعد وہ امت کے بھی خیر خواہ ہیں اور تعلقات بھی انہوں نے اپنی طرف سے کلوز کر کے رکھے ہیں. سعودی عرب نے تعلقات بھی نہیں رکھے ہوئے اور اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی چلا رہے ہیں، اس کے خلاف نفرت کی پوسٹیں بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں چلے گا.